یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ آپ تمام بچوں کے سروں پہ دستار اور پگڑی دیکھ کے دل بہت خوش ہوا۔ اللہ کرے ساری زندگی یہ دستار آپ کے سروں پہ رہے۔ کہو آمین۔ بیٹا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حافظ کی بڑی فضیلت رکھی ہے، اور حافظ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عزت والا ہے، رتبے والا ہے۔ بس اس میں اگر حافظ کے پاس اگر تقویٰ بھی ہو، یہ بھی ہو، تو پھر یہ نور علی نور ہے۔ یعنی اگر حافظ میں تقویٰ ہو تو یہ حافظ بہت بڑا اللہ والا ہے۔ اگر حافظ کے پاس تقویٰ نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے پاس باڈی تو ہے لیکن انجن نہیں ہے، یا انجن تو ہے لیکن باڈی نہیں ہے۔ گاڑی دیکھیے نا آپ نے، اس گاڑی کے اوپر ایک باڈی ہوتی ہے، ایک اس میں انجن ہوتا ہے، تو انجن خوبصورت نہیں ہوتا، باڈی اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو اسی طرح اگر حافظ کے پاس تقویٰ نہ ہو تو وہ ایسے ہے جیسے انجن بغیر باڈی کے، یا باڈی بغیر انجن کے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ جیسے جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ایک تو دوائی بتاتا ہے، ایک اس کے ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے۔ کسی بچے کو کھانسی ہو گئی، اس کے والد صاحب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے کہا یہ سیرپ ہے، یہ آپ 2 چمچ دن میں 3 دفعہ ان کو پلائیں، لیکن ٹھنڈا پانی، کھٹی چیز، آئلی چیز، اس سے اس کو بچانا ہے۔ اب کوئی بچہ 2 چمچ کی بجائے 3 چمچ پیے، لیکن ٹھنڈا پانی ٹکا کے پیے، اچار بھی کھائے، آئس کریم بھی کھائے، تو اس کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی؟ بولیے نہیں ہوگی نا۔ اس لیے پرہیز ضروری ہے، پھر دوائی کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح تقویٰ پرہیز کو کہتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ پرہیز ضروری ہے، اگر پرہیز نہیں ہوگا تو قرآن کا آپ کی ذات پہ اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ ایک بچہ سارا دن قرآن پڑھتا ہے اور شام کو جا کے کئی گھنٹے موبائل پہ لگا دیتا ہے۔ اب اس میں میوزک بھی ہے، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں کارٹونز بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ 6-7 گھنٹے قرآن پڑھا، 2-3 گھنٹے جا کے اس نے موبائل پہ لگا دیے۔ اس کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دوائی کھا رہا ہے، پرہیز نہیں کر رہا۔ اور پھر پتہ کیا ہوگا؟ کچھ عرصے کے بعد ایسے ہوگا کہ اس کا قرآن پڑھنے سے دل اچاٹ ہو جائے گا، کہے گا امی بس میں نے 8-7 پارے پڑھ لیے، بس اب میں نہیں پڑھتا، میرا دل نہیں کرتا، مجھے یاد نہیں ہوتا، میرا دماغ بند ہو جاتا ہے، یاد نہیں ہوتا۔ پھر قاری صاحب سختی کریں گے، دل اچاٹ ہو جائے گا، پھر بھاگ جائے گا۔ یہ سب باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ دوائی کھا رہا تھا لیکن پرہیز نہیں کر رہا تھا۔ بہت سے بچوں کو عادت ہوتی ہے موبائل کے استعمال کی، جس کی وجہ سے یہ قرآن پورا یاد نہیں کر پاتے، بیچ میں رہ جاتے ہیں، اور ان کو قرآن سے فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اور بہت سے بچوں کو عادت ہوتی ہے بازار کی چیزیں خوب کھانے کی، گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ امی بیچاری کتنی مشقت سے روٹی بناتی ہے، سالن بناتی ہے، وہ نہیں کھائیں گے، برگر لے آئیں گے، پیزا لے آئیں گے، چپس لے آئیں گے، کولڈ ڈرنک لے آئیں گے، وہ کھائیں گے، فنگر چپس لے آئیں گے، وہ کھائیں گے، کباب لے آئیں گے بازار کا، وہ کھائیں گے۔ اب وہ کباب کس چیز کا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن چونکہ اچھا لگتا ہے لہذا کھاتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے کا دل قرآن پاک سے اور دین سے اور نماز سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سب بد پرہیزی ہے، دوائی کے ساتھ بد پرہیزی ہوگی، دوائی کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ تمام بچوں سے درخواست ہے کہ قرآن پاک تو پڑھ رہے ہیں آپ، اس کے ساتھ تقویٰ یعنی پرہیز کو بھی لازم پکڑیں۔
ضرور کریں، خاص طور پر ان دو چیزوں سے، موبائل اور باہر کی چیزیں۔ آپ کو برگر زیادہ پسند ہے، امی سے کہو بنا دیں، باہر کا مت کھائیں، اور اپنے آپ کو عادی بنائیں فروٹ کا، جوس کا، پیکنگ والے جوس نہیں، فریش جوس۔ امی سے کہیں کہ آپ کو جوس بنا کے دیں، سیب کھاؤ، کیلے کھاؤ، امرود کھاؤ، مالٹے کھاؤ، بادام کھاؤ، اخروٹ کھاؤ، یہ چیزیں کھاؤ۔ اگر آپ کار کے اندر مٹی کا تیل دیکھا ہے آپ نے؟ سنا ہے مٹی کا تیل؟ کسی زمانے میں مٹی کا تیل ہوتا تھا، اس پہ آگ جلاتے تھے، لکڑیوں پہ مٹی کا تیل ڈال کے پھر آگ جلاتے تھے۔ اب تو سوئی گیس آ گیا، وہ بھی پیٹرول کی طرح سے ہی ہوتا ہے لیکن پیٹرول نہیں ہوتا، مٹی کا تیل کہتے ہیں اس کے۔ اگر کوئی کار میں مٹی کا تیل ڈال لے، کار چل جائے گی؟ اچھا، اگر کوئی کار میں سرسوں کا تیل ڈال دے، چل جائے گی؟ اچھا، اگر کار میں کوئی زیتون کا تیل ڈال دے، والتین والزیتون، قرآن میں تذکرہ ہے اس کا، حدیث میں بھی تذکرہ ہے اس کا، کل الزیت والدہن بہ، زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور اس کی مالش بھی کرو، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، تو وہ تو بہت بابرکت ہے۔ شجرۃ مبارکۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، یہ سارا زیتون سے متعلق ہے، تو زیتون کا تیل تو بہت برکت والا ہے۔ اگر آپ کار کی ٹینکی میں زیتون کا تیل ڈال دیں گے، کار چلے گی؟ بولو، نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ اس لیے کہ کار کو یہ چاہیے ہی نہیں، کار کو وہی چاہیے جو اس کو چاہیے۔ انسان کے جسم کو چپس نہیں چاہیے، انسان کے جسم کو فنگر چپس نہیں چاہیے، انسان کے جسم کو برگر اور پیزا اور کولڈ ڈرنک نہیں چاہیے، انسان کے جسم کو چاہیے وٹامن، طاقت والی چیزیں، اور طاقت سالن میں ہے، روٹی میں ہے، گوشت میں ہے، پھلوں میں ہے، سبزیوں میں ہے۔ سموسے میں کوئی طاقت نہیں ہے، پکوڑے میں کوئی طاقت نہیں ہے، اس میں صرف چسکا ہے بس۔ اگر آپ ساری زندگی صرف پکوڑے کھائیں تو آپ کی صحت اچھی رہے گی؟ بولو، خود بھی پکوڑے ہو جائیں گے، کالے کالے ہو جائیں گے بالکل۔ اس لیے اچھی اچھی چیزیں کھاؤ، یہ اللہ کی بشین ہے، اللہ کی امانت ہے، اس میں وہ ڈالو جو اس کو ضرورت ہے۔ اس کو دودھ کی ضرورت ہے، اس کو فریش جوس کی ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ نے بکری دی ہے، آپ روزانہ اس کے سامنے بادام ڈالتے ہیں، وہ کھائے گی؟ بکری بادام کھائے گی؟ بکری کو تو گھاس دو بھائی، ورنہ وہ مر جائے گی، سوکھ کے کانٹا ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کے سامنے مرغی کا گوشت رکھیں، روسٹ، باربیکیو، بکری کے سامنے رکھیں، وہ بکری کھائے گی؟ کیسے کھائے گی؟ اس کی غذائی نہیں ہے وہ۔ تو اس لیے آپ سارے کے سارے بچے ان دو باتوں کی نیت کریں، موبائل سے پرہیز کریں گے اور باہر کی غذاؤں سے پرہیز کریں گے۔ جب یہ دو کام آپ کریں گے نا تو آپ خود بخود نیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی فجر میں بھی آنکھ کھلے گی، قرآن میں بھی دل لگے گا، آپ کو سمجھانا نہیں پڑے گا بیٹا کل چھٹی تھی، آج تو چھٹی نہیں ہے، آج تو جاؤ، کیا ہو گیا؟ نہیں امی بس مجھے آج پھر چھٹی کرنی ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے امی جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے پہنچنا ہے۔ اگر یہ دو کام کر لو، موبائل سے بچو اور باہر کی چیزوں سے بچو، یہ چٹخارے ہیں، چسکے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ہمارے نبی نے یہ چیزیں نہیں کھائی ہیں، ہمارے نبی نے سادہ سادہ غذائیں کھائی ہیں اور اسی کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائے، عالم قرآن بھی بنائے، عاشق قرآن بھی بنائے اور مبلغ قرآن بھی بنائے۔ لا الہ الا اللہ۔